السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیروفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں عامر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آواز حق۔ دوستو، آج کویسچن آنسر سیشن کی 67 ایپیسوڈ ہونے کو ہے الحمدللہ، اور آج فرائیڈے کے دن حقیقت یہ ہے کہ بڑے چانسز تھے کہ آج کی سٹریم نہ ہو پاتی، مگر یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ وہ وقت دے، فرصت دے، مہلت دے، طاقت دے، ہدایت دے، استطاعت دے اور قوت دے کہ آپ پھر کسی طریقے سے مینج کر کے اپنی حاضری لگا پائیں اور اپنی حقیر سی کوشش کر پائیں۔ تو کچھ سفر کی وجہ سے شاید آج کی سٹریم جو ہے وہ پینڈنگ ہو جاتی کل پرسوں پہ، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ موقع بنایا کہ آج آپ سے بات کرنے کا دوبارہ موقع مل پا رہا ہے۔ ابھی لنک پبلک کر دوں گا کویسچن آنسر سیشن، obviously جس طرح ہمارا شروع ہوتا ہے۔ ایک ابتدائی بات کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں کبھی بھی کسی مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک دو چیزیں اکٹھی نہ ہوں۔ نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 یکسوئی۔ جس انسان نے اپنی زندگی میں کسی بھی مشن کو، کسی بھی پیک کو، کسی بھی گول کو اور کسی بھی منزل کو اچیو کیا ہے، ان دو خصوصیات کی کمبینیشن کی بیس کے اوپر حاصل کیا ہے۔ یہ وہ دو کمبینیشنز ہیں جو انسان کے اختیار میں بھی ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہیں، اور انہی چیزوں کا اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال پوچھا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حنیفہ ورڈ یوز کیا ہے، کانا مسلمن حنیفہ، اس حنیف ورڈ کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا۔ اس کو ایکسپلین کروں گا۔ اور مخلصین لہ الدین سے ورڈ یہ پتا چلتا ہے کہ خلوص ہونا۔ اب ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے اور ان کے سمٹمز کیا ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کسی انسان کے اندر، آج اس پہ بات کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خلوص پر اور یکسوئی پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کی کامیابی، کسی معاشرے کی کامیابی، کسی قوم کی کامیابی اور کسی تحریک کی کامیابی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی یا اچیو نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بعد، جب تک یہ دو ظاہری اسباب اور سہولیات اور صفات اور خصوصیات اس کے اندر موجود نہ ہوں۔ قطع نظر اس سے کہ میں فرد کو سامنے رکھوں یا اس تحریک یا اس قوم یا اس گروہ یا اس کمیونٹی یا اس خطے کے تمام افراد کے اوپر یہ چیز لاگو کروں۔ جس قوم میں خلوص پیدا ہو جائے اور اندرونی طور پر یکسوئی پیدا ہو جائے، اس قوم کو نہ نظریاتی طور پر کبھی شکست ہو سکتی ہے، نہ ہی سیاسی طور پر، نہ ہی روحانی طور پر شکست ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جسمانی طور پر۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی تحریک، کسی قوم، کسی علاقے، کسی کمیونٹی یا کسی فرد کے اندر سے نکال دی جائیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پازیٹیو اثر، ایفیکٹ یا امپیکٹ افراد کے اوپر ڈال پائیں،
مگر مکمل طور پر اس تحریک کا اثر یا اس تحریک کا امپیکٹ یا اس تحریک کے مقصودہ نتائج جو ایمڈ گول ہے یا پیک ہے یا اس کو اچیو نہیں کر پاتے. ایک ہے اخلاص اور ایک ہے یکسوئی. قرآن نے دونوں کے لیے مسلمان سے تقاضا کیا جیسا کہ میں نے آیات پڑھ دی ہیں. اس پر درجنوں آیات ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور نظر سے گزار سکتے ہیں. اب سمجھتے ہیں اخلاص اور یکسوئی ان کا اوریجنل مطلب کیا ہے اور اسی طریقے سے ان میں فرق کیا ہے. میں کوئی تحقیقی کوئی سلائیڈ یہ وہ کوئی ریفرنسز نہیں شیئر کروں گا، مگر جیسے ہی میں نے سٹریم اوپن کی ہے تو یہی آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تو میں اسی سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. تو یقین جانیے کہ جب تک میں سٹریم سٹارٹ نہیں کی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ انٹرو اور ابتدائی کے طور پر میں کیا بات کروں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی سٹریم کر لینا ہی اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق ہے خالص. تو یکسوئی اور اخلاص پہلے ہم اوریجنلی اس کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ان میں فرق کیا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں اور ان کی افادیت یا ان کی نیسیسٹی یا ان کے بینیفٹس کیا ہیں وہ بھی ہم سامنے رکھتے ہیں. یکسوئی اردو زبان میں یا عام فہم زبان کے اندر بولا جاتا ہے آپ کے مقصد اور ایم کا ایک ہونا، واحد، اکلوتا، دا اونلی. جب کسی مقصد کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ وہ کسی انسان کی زندگی میں اس کا ایمبیشن صرف ایک ہو جائے تو اس کی اچیومنٹ کے لیے آٹومیٹکلی رستے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یکسوئی کے لیے سب سے پہلی جو چیز اثر انداز ہوتی ہے ایک انسان کی شخصیت میں وہ ہوتی ہے نیت. اسی لیے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کی نیت ایک گول اچیو کرنے کی ہے تو وہ اس گول کو اچیو کر پائے گا، مگر اگر اس کے گول زندگی میں چینج ہو رہے ہیں، سکیٹرڈ مائنڈ ہے، مائنڈ میں میس ہے، کیوس ہے، سرٹنٹی نہیں ہے، کبھی بھی وہ آدمی کسی ایک چیز کو بھی اچیو نہیں کر پائے گا، تھک جائے گا. لہذا ضروری یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جو امبیشن بنائے سوچ سمجھ کے اس کو یکسوئی کے ساتھ اپنائے. مسلمان سے جو تقاضا کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ جب بھی آپ نے حق، عدل، انصاف اور سچ کے لیے نکلنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ایم اور ایک گول ہوگا، وہ ہے اللہ کا حصول، اللہ کی رضا. یہ یکسوئی ہے، اس کو بولتے ہیں حنیف ہونا یا حنفا، یکسو ہو جانا. دنیا میں کوئی بھی تحریک ہو جس کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی رضا یا غیر اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی نا، وہ تحریک کبھی بھی اپنا امپیکٹ نہیں رکھے گی. یہ یاد رکھیں، چاہے کتنی ہی بڑی تعداد کے اندر لوگ کیوں نہ نکلے ہیں، چاہے کتنے ہی زمانے تک وہ مسلسل جہد نہ کرتے رہیں، مگر اگر اس کے اندر ایک یکسوئی نہیں ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے، ذلہیت جس کے اندر ہو، تو وہ یکسوئی پیدا کر دے اگر کوئی تحریک، اس تحریک کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب ہوتا کیا ہے عام طور پر دنیا میں جب لوگ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی قدم اٹھانے لگتے ہیں، تو وہ ذرا اپنے اوپر یہ فیصلہ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے یہ قدم کس کی رضا کے لیے اٹھایا. اگر اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھایا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور خوشنودیاں، کچھ اور رضامندیاں، کچھ اور جناب خوشامدیاں ان کو حاصل ہیں.
وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے یا کسی اور بندے کے سامنے؟ بڑی بڑی تحریکیں جو جذبے سے سرشار ہوتی ہیں، جان مال آبرو لٹا دینے کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر جب ان کے اندر اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کر لیا جاتا ہے، وہ تحریکیں دم توڑ دیتی ہیں، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، برکت، سکینت اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی اور رضا کی تلاش میں نکل آتا ہے، اللہ پھر اپنا ذمہ اس جماعت سے اور ان لوگوں سے ہٹا لیتے ہیں، لہذا وہ بھٹکتی ہوئی بے یار و مددگار آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ بے برکتی اس حد تک پہنچتی ہے ان پر کہ وہ قوم بیٹھ کر یہ سوچتی ہے کہ ہم تو بڑے جوش اور جنون کے ساتھ نکلے تھے، ہم تو بڑے جذبے اور احساس کے ساتھ نکلے تھے، مگر ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر دنیا کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جوش اور جذبہ دکھایا تھا، تو وہ دنیا کی جب جاہو جلال یا دنیا کا جو جوش و خروش جب ان کو نہیں نظر آتا، وہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ مگر ایک انسان جس نے اللہ کی رضا کے لیے قدم باہر نکالا ہو، اگر اس کی جان بھی چلی جاتی ہے یا اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے یا اس کو پس پردہ پس زندان پھینک دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی گلٹی اور نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یکسوئی کے ساتھ صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ارد گرد جو تحریکیں بے برکتی کے ساتھ اور نا امیدی کے ساتھ حسرت کے اندر اور ندامت کے اندر ڈوبتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ان کے پیچھے کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یکسوئی کی بجائے اللہ کی للہیت اور رضائے الہی اور خوشنودی رب کے بجائے دنیا کا جاہو جلال، دنیا کے منصب، دنیا کی چند چیزیں حاصل کرنا تھا، لہذا جب وہ نہ مل سکیں تو نا امید ہو کر اور حسرت میں ڈوب کر، ندامت میں ڈوب کر بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے یکسوئی، اللہ کے حوالے سے خود کو خالص کر لینا، اس کا تو ذکر ہم کرتے ہیں، مگر یکسوئی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اللہ کے حصول کے لیے ہوگی، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ چونکہ علام الغیوب ہے، اللہ ہم کو ہم سے بہتر جانتا ہے، وہ ہمارے حالوں سے واقف ہے، ہماری کمزوریوں سے آگاہ ہے، ہمارے سقم سے، ہماری ضعیفی سے، ہماری کم مائگی سے، ہماری کم علمی سے، ہماری عدم اسباب سے وہ واقف ہے، لہذا اس کے سامنے حقیر سی بھی خدمت رکھی جائے، وہ اس کی قدر کرتا ہے اور اس میں برکت عنایت فرماتا ہے۔ لہذا اس لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی حصول کو حاصل، دنیا کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاملہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں میں ذرا سا اونچ نیچ ہونے کے نتیجے میں آپ کو دھتکار دیا جاتا ہے، آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کو زیرو کر دیا جاتا ہے، آپ کو نکار دیا جاتا ہے، بلکہ آپ کو بیکار کر دیا جاتا ہے۔ لہذا انسان اس خالق اور مالک کی یکسوئی میں لگے کہ جو کبھی اپنے بندے کی احسان کو، کبھی اپنے بندے کی نیکی کو، کبھی اپنے بندے کے صالح اعمال کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، وہ اس کو اپنی بارگاہ میں کبھی بھی جو آپ یہ سمجھے ناکام نہیں ہونے دیتا۔ دوسری چیز ہے خلوص۔ خلوص کہتے ہیں چیزوں کو اپنی اصل میں رکھتے ہوئے کسی امیزج سے بچانا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا
جس جملے کے اندر یہ مخلص ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں یا ہندی زبان کے اندر بھی کسی چیز کو اگر آپ نے اس کی پیورٹی کو ظاہر کرنا ہے تو ہندی کے اندر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں شدھ. یہ دودھ شدھ ہے، شہد شدھ ہے، گھی شدھ ہے. یہ جو شدھتا ہوتی ہے یا شدھ ہونا ہے، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. خلوص، اخلاص یا مخلص ہونا یہ تبھی ممکن ہے جب اس میں کسی قسم کی ادنا درجے کی بھی ملاوٹ نہ ہو. اب انسان چونکہ کمزور ہے، لہذا وہاں پر یہ کمزوریاں موجود ہیں کہ اس میں اخلاص میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ڈز لگ جائے، کہیں سے لیکیج ہو جائے اور وہ کسی اور کو بھی اس چیز کے اندر امیزش میں، ملاوٹ میں شامل کر دے غلطی سے. تو وہ جو بھولے بھٹکے اور غلطی سے چیزیں ہو جاتی ہیں، ان سے اللہ درگزر فرماتا ہے صرف ایک اصول کی بنیاد کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ کبھی دوبارہ ان چیزوں کو اپنے دوبارہ ملاوٹ نہیں ہونے دینی، دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرانی جو ایک بار آپ نے دہرائی ہیں، یا دوبارہ وہ ملاوٹ نہیں ہونے دینی جو ایک بار غلطی سے ہو گئی ہے. اردو زبان کے اندر جس طرح شدھ بولا جاتا ہے، اس کے لیے خالص ورڈ یوز ہوتا ہے. مسلمانوں کو اکثر آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ یہ خالص دودھ ہے، خالص سونا ہے، خالص گھی ہے. بالکل اسی وزن کے اوپر جس طرح شدھ ہے. تو اپنے مشن کے اندر کسی قسم کی چیز کو ملاوٹ اور امیزش نہ کرنے دینا، یہ اس مشن میں مخلص ہونا کہلاتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. یکسوئی اخلاص پیدا کرتی ہے اور اخلاص یکسوئی پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس تحریک کے اندر یا جس فرد کے اندر یکسوئی ہوگی وہ مخلص ہو جائے گا، اور جو مخلص ہوگا وہ یکسو ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز گرے گی، دوسری آٹومیٹکلی گر جائے گی، ورنہ یہ دو چیزیں الگ الگ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. مخلص ہونے کا ایک اور مطلب سمجھاتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یا آنے والی نسلیں اگر اپنی زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. بعض لوگ اس کو ظاہری معنی کے اندر لیتے ہیں، جو کہ یقیناً ان کا حق ہے اور لینا بھی چاہیے، مگر میں یہاں سے ایک اشارہ پکڑنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مرد کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے نا، اسی طریقے سے محبت میں، الفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ مخلص انسان کسی سے تبھی ہو سکتا ہے جب اس رشتے کے رومانس کے اندر کسی قسم کی شراکت داری نہ ہو. جس رشتے کے اندر شراکت داری آ جاتی ہے وہ مخلص نہیں رہ سکتا. اب یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، فطرتی ہوں، بشری ہوں، جس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اجازت دی. وگرنہ اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو خالق اور مخلوق کے رشتے کا استوار کیا ہے وہ اس جذبے کے ساتھ کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی شراکت داری نہیں ہو سکتی. سو مچ سو کہ خالق اور مخلوق کے تعلق کے بیچ میں، اس جذبے میں انبیاء بھی شریک نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اسی لیے دوسری مخلوقات کو جو غیر انبیاء ہیں
ان کو یہ کبھی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو سجدہ کر دیں یا کسی نبی کو شریک ٹھہرائیں۔ ایک قافلے سے لوگ پلٹے، میرے آقا دو جہاں فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوئے، کہا اللہ کے رسول ایک علاقے سے گزرے، دیکھا وہاں کے لوگ بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول یہ دنیا کے گھٹیا اور حقیر بادشاہ ہیں، آپ تو آخرت میں ہمارے سردار ہوں گے، اللہ کے چنیدہ ہیں، وہ نفس قدسی ہیں کہ جن سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، آپ کی عصمت کی قسمیں تو اللہ کھاتا ہے، آپ کی جو حفاظت ہے اور آپ کی رہنمائی تو خود خالق کائنات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ تو بالاولیٰ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بات کرتے ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تو کسی کو سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک پیک بتائی، اس میں ایک دقیق اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر مخلوق میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ملتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر اس کو بھی نہیں، اس کو بھی نہیں۔ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو اپنے دین کے معاملے میں اور اپنے جذبے اور محبت کے معاملے میں شراکت داری قبول نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو بنیادی فطرت ہے انسان کی وہ ہے خلوص، کہ جب اللہ کی بارگاہ یا اللہ کے حضور کوئی چیز پیش ہوگی اس میں کسی قسم کی شراکت داری قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ چیز جائز قرار دے دی جاتی کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ مخلص ہوا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ کے لیے اخلاص ہے، اللہ کے لیے خلوص ہے، تو پھر دنیا کے اندر ہم نے انسانوں کو خدا بنتے دیکھا ہے، ہم نے پادریوں کو، پنڈتوں کو، ربیوں کو، مولویوں کو خدا بناتے دیکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر، فرد ہو یا اجتماع، ان سب کے اندر یہ دو چیزیں پیدا کرنے کا تقاضا کیا ہے، نمبر 1 یکسوئی، نمبر 2 اخلاص۔ یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ اب کوئی یکسو ہو کر مخلص ہونا چاہتا ہے یا اخلاص سے یکسو ہونا چاہتا ہے، یہ اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، یا اس کے ادراک پر، یا اس کی حیثیت اور استطاعت پر، اس کی وقت پر انحصار ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب کبھی آپ کسی تحریک کو طاغوت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیے گا کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز مس ہو گئی ہے۔ پھر بندوق کی گولی، تلوار کی دھار یا نیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک اعلان اور ایک آواز کی ضرورت پڑتی ہے، اور قوموں کی قومیں سرنگوں ہو کر سر بسجود ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ان کے دلوں کے اندر یکسوئی اور خلوص کا بیج پیدا نہیں ہوتا اور تحریکیں خالصتاً دنیاوی مفاد کے لیے اٹھتی ہیں، دنیا کے جاہ و جلال کے لیے، دنیا کی تخت نشینیوں کے لیے، دنیا کے مناصب کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے، کیمروں کے لیے، میڈیا کے لیے، نعروں کے لیے، واہ واہی کے لیے، جی حضوری کے لیے، ہٹو بچوں کے لیے، واہ واہی کے لیے اور خوش آمدوں کے لیے، پھر ایسے تحریکیں نہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی کامیاب ہوتی ہیں، نہ اللہ دنیا کے اندر کبھی ایسی تحریکوں کو کامیاب ہونے دیتا ہے۔ اب ایک فرد ہو یا ایک قوم، جب تک اپنے منہج میں، جب تک اپنی تحریکوں میں یکسوئی اور اخلاص پیدا نہیں کر لیتی، اس تحریک کو نہ کبھی اسلامی نام دیا جا سکتا ہے، نہ انقلابی نام دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اصلاحی نام دیا جا سکتا ہے، نہ ہی انسانیت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ہر وہ تحریک، ہر وہ تنظیم، ہر وہ فرد جو اللہ سے برگشتہ ہو کر، اللہ کے رسول سے برگشتہ ہو کر، خلوص اور یکسوئی سے روگردانی کر کے اپنے خون کی ایک چھینٹ بھی بہائے گا، وہ اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ ایک رائیگاہ راہ کے اندر ضائع کرے گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ بھی کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت
یہ خالص اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جب آپ اپنی جانوں کے سودے اللہ سے بیع کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی گلٹ نہیں رہتا، کبھی کوئی شرمندگی، کبھی کوئی ندامت اور حسرت نہیں رہتی، اور کبھی آپ ناکام اور نامراد نہیں لوٹتے. یہ وہ چیزیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق اجتماعیت سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی تحریک سے ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق مسلم قوموں سے ہو، بلکہ اس کا تعلق ہر انسانی فرد سے ہے جو زندگی کے اندر کسی نہ کسی مشن کو، گول کو اچیو کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. اس کی پڑھائی ہو یا اس کا معاش، اس کا روزگار ہو یا اس کی فیملی، ہر پہلو کے اوپر وہ دیکھے کہ کیا وہ ان دو چیزوں پر اپنے اندر یہ تقاضے کو پورا کر رہا ہے. اگر وہ ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ ایسی راہ پر چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں لوٹے گا. میں نے پہلے بھی ایک بار یہ شعر پڑھا تھا کہ ایک مسلمان اس دنیا کے اندر کیوں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جس کو وہ سب کچھ نہیں مانتا، جس کی حقیقت کو وہ ایک آن نہیں سمجھتا، جس کی وقت کو ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں سمجھتا، مگر اسی زندگی کے اندر اس کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ آپ نے دنیا کے حوالے سے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہے اور سارے معاملات کرنے ہیں. آج کی گفتگو ان سمجھدار لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں اپنی قوم، اپنے نوجوانوں کے لیے آپ کو اس انداز میں کہنی پڑتی ہیں کہ آپ اپنی ڈومین کے حصار سے باہر بھی نہ نکلیں، اپنی حدود کو بھی نہ پھلانگیں، کسی قسم کی ایسی بات نہ کریں جو مسلمانوں میں آپسی انتشار اور اختلاف کا باعث بن سکیں. مگر یہ کہنا اس لیے ضروری تھا کہ جب نوجوانوں کو میں یکسوئی اور اخلاص سے آری پا کر کسی دنیا کے مقصد یا منہج کے لیے یا دنیا کے منصب کے حصول کے لیے میں ان کو جانے قربان کرتا ہوا دیکھتا ہوں یا ان کو شور و شرابہ کرتا ہوا دیکھتا ہوں، تو مجھے اس وقت دکھ ہوتا ہے. اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش ان نوجوانوں کی رہنمائی کرنے والا بڑی سطح کے اوپر کوئی ایسا فرد موجود ہو، یا اگر وہاں سے ان کی سنوائی نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان افراد میں سے کوئی ایک آدمی اگر اس مسئلے کو سمجھ جائے تو وہ اپنی جگہ کو، اپنی پوزیشننگ کو اور اپنے مقام کو اور اپنے مکان کو پہچان جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ اس کا کردار اور اس کا موقف اور اس کا نظریہ اور اس کا سلیقہ اور طریقہ اور اس کی کوشش و کاوش اور جد و جہد کیسی اور کس طرح ہونی چاہیے. اسی طور پر آگے بڑھتے ہیں، لنک پبلک کرتے ہیں. میں چاہتا تھا کہ بات مختصر رکھی جائے، مگر کچھ چیزیں ہیں ان کو اسی انداز سے کہا جا سکتا تھا. اچھا، نان مسلمز کا لنک ہے تو ان کو آنے دیجیے گا. ٹھیک ہے جی، یہ میں لکھ بھی رہا ہوں ساتھ تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں. یہاں ایک چیز میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے مسلمانوں کو اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بڑا کلیئر کر لینا چاہیے کہ کسی بھی ریاست کو کب اسلامی ریاست کہا جائے گا، کسی بھی قانون کو کس وقت اسلامی قانون کہا جائے گا، اور کسی بھی معسکر کو اسلامی معسکر کہا جائے گا، یا سیاسی جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، مسلم معاشرے کے ساتھ ہے، یہ کب کہا جائے گا کب نہیں. کئی تلخ حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں زندگی میں، تاریخ میں بھی، جس سے آپ کو یہ نشاندہی کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے موقف کیا رکھنا ہے اور اسلام کا موقف اور اسلام کا نظریہ کیا ہے. یہ بنیاد ہے. تو لنک میں نے نان مسلمز کے لیے دے دیا ہے، اور نان مسلمز جو ہیں وہ